بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو کیسر و کسرا، روم، فارس عظیم سلطنتیں تھیں۔ بادشاہوں کے محل، تاج، تخت، شان و شوکت، اور انہی کا جو ایک سفیر تھا جب مسلمانوں کے بادشاہ سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ میں پہنچ کر کسی سے دریافت کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے بادشاہ کا جو محل ہے وہ کہاں ہے، یا آپ کے جو بادشاہ ہیں وہ کہاں ملیں گے، تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ یہ جو مسجد ہے وہاں آپ کو ملیں گے۔ یہ جو ایلچی تھا، جو سفیر تھا، جو قاصد تھا، وہ مسجد میں گیا تو دیکھا ایک شخص سو رہے ہیں، تو جا کر پوچھتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو خلیفہ ہیں، جو آپ کے بادشاہ ہیں، وہ کہاں ہے۔ مسجد نبوی کے صحن میں جو شخص سو رہا تھا وہ اٹھ کر کہتا ہے، جی فرمائیے آپ کو مجھ سے کیا کام ہے۔ یہی تو ہے مسلمانوں کے بادشاہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، دا گریٹ امپائر کنگ، کنگڈم، ڈیموکریسی اور پریزیڈنسی اور لا اینڈ رول کا فاؤنڈر، جو کیسر و کسرا اور روم اور فارس کے سفیروں کو اور جو رہتی دنیا تک یورپ، امریکہ، خلیج کو پیغام دے گئے ہیں کہ جو خلیفہ کا مطلب ہے وہ پیورلی پبلک سرونٹ ہے، اور پھر یہی عمر فاروق فاتح کیسر و کسرا بنے، فاتح روم، فاتح ایران، فاتح یروشلم، فاتح بیت المقدس، جو پیکر عدل و انصاف، سسر پیغمبر، داماد علی، وزیر رسول، شہید منبر و محراب رسول، فاتح اعظم، جانشین رسول، امام العادلین سیدنا عمر فاروق بن خطاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باعظمت، انصاف پسند اور عادل حکمران مشہور ہوئے۔ نیا اسلامی سال اس عظیم جنتی شخصیت کی شہادت سے شروع ہوتا ہے۔ یکم محرم الحرام، جو نئے اسلامی سال کا جو آغاز ہے، بدبختی ہمارے نوجوان کو اور ہمارے لوگوں کو نہیں پتا، جو اس سال کی جو شہادت اور جو قربانی کا جو آغاز، جو پہلا دن ہے، وہ شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو 22 لاکھ مربع میل سلطنت میں جو توحیدی اسلام کا جو پرچم لہرا کر گئے ہیں، جو آج تقریباً 50 ممالک جو بنتے ہیں، حجاز مقدس، سعودیہ، یمن، عراق، شام، فلسطین، اردن، ترکی، دبئی، قطر، خلیج، کویت، بحرین، ان سب کا جو کنٹرولر تھا وہ امیر المومنین عمر بن خطاب تھا۔ تاریخ عالم نے ہزاروں جرنیل پیدا کیے، لیکن دنیا جہاں کے فاتحین سیدنا عمر فاروق کے سامنے طفل مکتب لگتے ہیں۔ رسول اللہ کی امت میں حضرت ابو بکر صدیق کے بعد اگر فضیلت، زہد و تقوی، سیرت میں اگر جو دوسرا مقام ہے تو وہ حضرت عمر فاروق کا ہے۔ کون؟ عمر وہ پہلے شخص ہوں گے جن سے اللہ رب العالمین مصافحہ فرمائیں گے اور ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے۔ کون؟ عمر، دنیا کا واحد شخص جس کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ کون؟ عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے سخت عمر ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جبرائیل اور میکائیل میرے 2 آسمانی وزیر ہیں، اور ابو بکر اور عمر میرے 2 زمینی وزیر ہیں۔ کون؟ عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اگر قریش ہاشم کی نویں پشت پر اگر جائیں تو کہب کے 2 بیٹے تھے، مرہ اور عدی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرہ کی اولاد میں سے ہیں، اور جو حضرت عمر ہیں وہ عدی کی اولاد میں سے ہیں۔ اس طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر کا جو سلسلہ نسب ہے وہ 9ویں پشت پر ایک ہو جاتا ہے۔ حضرت بکر صدیق کی وفات کے بعد 13 ہجری کو مسند خلافت سنبھالی۔ ان کے دور میں شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور عمر بن خطاب کے دور میں ہی یروشلم فتح ہوا۔ اس طرح ساسانی سلطنت کا مکمل رقبہ اور بازنطینی سلطنت میں تقریباً 2.5 حصہ اسلامی سلطنت کے زیر نگیں آ گیا، اور اس پر جو پرچم لہرایا وہ اسلام
حضرت عمر فاروق کی فتوحات کے بعد جو ان کا جو اسلامی جو دور تھا اس میں بہت زیادہ ترقی ہوئی، جو ڈیولپمنٹ ہوئی، جو مینجمنٹ تھی ان کی، جو عدل تھا، جسٹس تھا، اور ان کا جو جنہوں نے ترقیاتی جو کام کیے اس میں بیت المال یعنی جو خزانہ جو تھا وہ قائم کیا، عدالتیں جسٹس قائم کیے، قاضی مقرر کیے، تاریخ اور سند جو تاریخ آج تک جو چلتی آ رہی ہے وہ قائم کیے، فوجی دفتر ترتیب دیا، رضاکاروں کی تنخواہیں مقرر کی، دفتر مال قائم کیا، پیمائش جو وہ جاری کی، مردم شماری کرائی، نہریں کھدوائیں، نئے شہر آباد کیے، جیزہ، فسطاط، موصل، کوفہ، بصرہ، مقبوضہ جو ممالک تھے ان کو صوبوں میں تقسیم کیا، جیل خانہ قائم کیا گیا، درہ کا استعمال کیا، تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کے لیے جو اجازت دی، راتوں کو گشت رعایا کی دریافت حال کا جو طریقہ تھا وہ نکالا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، جا بجا فوجی چھاؤنیاں قائم کی، پرچہ نویس مقرر کیے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے مسافروں کے لیے آرام کے لیے مکانات بنوائے، مساجد میں وعظ کا طریقہ قائم کیا، لاوارث بچوں کی پرورش اور پرداخت کے لیے روزینے مقرر کیے، مختلف شہروں میں مہمان خانے تعمیر کرائے، مفلوق الحال عیسائیوں اور یہودیوں کے روزینے مقرر کیے، مکاتب قائم کیے، معلموں اور مدرسوں کے مشاہرے مقرر کیے، قیاس کا اصول قائم کیا، فرائض میں اول کا مسئلہ ایجاد کیا، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا، نماز تراویح جماعت سے قائم کی، 3 طلاقوں کو جو ایک ہاتھ دی جاتی طلاق بائن قرار دیا، شراب کی حد کے لیے 80 کوڑے مقرر کیے، تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی، اماموں اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، بنو سہلب کے عیسائیوں پر بجائے جزیہ کے زکوٰۃ مقرر کی، وقف کا طریقہ ایجاد کیا، نماز جنازہ میں 4 تکبیروں پر لوگوں کا جو اجماع ہے وہ کرایا، حضرت عمر فاروق غیر مسلم جو بوڑھے کو بھیک مانگتے دیکھ کر اس کا وظیفہ مقرر کیا، غیر مسلم بوڑھے کو دیکھ کر اس کا جو وظیفہ ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، اس طرح دنیا کا پہلا اولڈ ایج بینیفٹ جو لگا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، اور جو آج یورپ امریکہ وغیرہ میں ہر بوڑھے شخص کو جو اولڈ بینیفٹ ملتا ہے وہ یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ 27 ذوالحجہ کو آپ مسجد نبوی میں نماز فجر جماعت کی نماز ادا کر رہے تھے کہ ایک مجوسی ابو لولو فیروز جو مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، آپ کے شکم مبارک میں 3 زخم کاری زہر آلود خنجر لگائے، اس کے بعد آپ زمین پر گر گئے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھ کر انہوں نے نماز فجر جو جماعت ہو رہی تھی وہ مکمل کرائی، اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے آئے گئے اور انہوں نے جو سب سے پہلے نماز کی ادائیگی کی، اور اس کے بعد جو انہوں نے اصلاحات تھیں، جو وصیت تھیں وہ جاری کی، اور اس طرح یکم محرم الحرام اسلامی سال کا جو پہلا دن ہے، یکم محرم الحرام 24 ہجری کو مقام شہادت پر فائز ہوئے، یوں یہ عدل و انصاف کا آفتاب دنیا سے ہمیشہ کے لیے غروب ہوا۔